ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہر درد کی دوا لیے حاضر ہیں۔ 12ویں شریف کا ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ جاری و ساری، آج دوسرا سلسلہ، دوسرا چاند بھی ہے۔ آپ کو ربیع الاول شریف کا مہینہ خوب خوب مبارک، گھڑیاں مبارک قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے توجہ کے ساتھ سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کریں۔ آئیے نیت بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں نا کہ قحط سالی کا دور تھا، راستے سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک راستے سے جب گزر ہوا، اسے دیکھا ریت کا ایک ٹیلا ہے، جیسے ریت ایک جگہ پر جمع ہو کر ٹیلا بن جاتی ہے، ریت کا ٹیلا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ہوتا اور میرا ہوتا، آج لوگ بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں ہیں، قحط سالی کا وقت ہے، میں سارے کے سارا آٹا لوگوں میں خیرات کر دیتا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تم نے جو نیت کی ہم نے اس کا ثواب دے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں ہیلپ کریں، کم از کم اچھی نیت تو ضرور کر لیں، اللہ نے چاہے اس کی بھی برکت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلے کی بھی دیکھنے اور سننے سے پہلے نیت کر لیتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ جو سنوں گا عمل کی کوشش اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، ہر مسائل کا حل یہ درود پاک ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، درود پاک کی عادت بنا لیں۔ اب پڑھ کر تو دیکھیں، ہاں میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا۔ الحمدللہ کئی احادیث مبارکہ، کئی روایات، کئی بزرگان دین کے تجریبات شامل ہے کہ درود پاک پڑھا، اس کی عادت بنائی، الحمدللہ برکتیں ملنا شروع ہوئی، پریشانیاں مصیبتیں ٹلنا شروع ہوئی، ہاتھوں ہاتھ درود پاک پڑھنا شروع کیا اور مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اور اتنا پیارا درود پاک ہے کہ یہ درود پاک کو جو ایک مرتبہ پڑھ لیں اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کیا حدیث پاک ہے؟ حضرت سیدنا رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا، درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ فضیلت سنیے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں بھی یہ درود پاک پڑھ لوں اور مجھے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے؟ آئے آپ بھی پڑھ لیجئے، اپنے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، FGN چینل کے ناظرین، اس درود پاک کو یاد کر لیجئے،
اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھتے رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے روز قیامت ہم گنہگاروں کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. شفاعت کا مطلب بات سنتے ہوں گے، شفاعت کا میننگ کیا ہے؟ سفارش کرنا. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی کام اٹکتا ہے نا تو کسی سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ بول دو نا، تھوڑا سفارش کر دو نا، میرے لیے 2 جملے بول دو نا، میرا کام آسان ہو جائے گا. قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسے اعمال نہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. ہمارے پاس تو کہتے ہیں نا نیکی کے نون کا نقطہ بھی نہیں ہے. کیا پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں؟ کیسے نجات ملے گی؟ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ بس اللہ کی رحمت پر امید اور اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر امید ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دے، ہمارے لیے عرض کر دے کہ اے اللہ میرے امتی کو بخش دے. اور واقعی جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں، شفاعت فرما دیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو کسے شفاعت ملے گی؟ جو درود پاک پڑھے گا. اور یہ درود پاک تو ہے ہی شفاعت حاصل کرنے والا، شفاعت واجب کروانے والا درود پاک. تو چلتے پھرتے یہ درود پاک بھی پڑھے اور اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے سلسلے میں قبولیت دعا کا سبب بھی جو ہے نا بتایا جاتا ہے، وہ ہے درود پاک. کہ دعا اگر بندہ مانگ رہا ہے، ویسے دعا یہ عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنے کا حکم قرآن پاک میں اللہ پاک دے رہا ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. ہمیں دعا مانگنی چاہیے. آج ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو دعا مانگنے میں سستی کرتی ہے. عبادت کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کرنے جا رہے ہیں، دعا میں سستی کرتے ہیں. سستی نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے. دعا مانگنا یہ بھی عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے. اور دعا جو ہے نا یہ تو مومن کا ہتھیار ہے. اب دعا قبول ہو، اب واقعی ہماری زبان میں اتنا اثر نہیں ہے، ہمارے عمل بھی برے ہیں. اب اس زبان سے جو گندی زبان ہے، گنہگار زبان ہے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، بس اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے. تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ درود پاک پڑھے. پہلے بھی درود پاک پڑھے، بعد میں بھی درود پاک پڑھے، بیچ میں دعا مانگے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہماری دعا بھی قبول فرما لے گا. کیسے؟ سنیے. حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی: اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی اے اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ. راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ پاک کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی. کیا پیاری بات ہے کہ بندہ دعا مانگے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک کی حمد بھی کرے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے اور دعا مانگنے کے بعد پھر درود پاک پڑھے. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی. بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ دعا کے اول و آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے. جیسا کہ
दावत इस्लामी के इशाअती इदारे पब्लिशिंग डिपार्टमेंट मकतबतुल मदीना की मतबुआ यानी किताब 318 पेजेस पर मुश्तमिल किताब जिसका नाम है फजाइल दुआ, इसे जरूर हासिल कीजिएगा। दुआ मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, आदाब कैसे होने चाहिए, किन आदाब पर अमल करना चाहिए, दुआ क्या मांगनी चाहिए, कैसे मांगनी चाहिए, दुआ में कौन से अल्फाज से दुआ मांगनी चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, सब्र करना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें इस किताब में मौजूद है। ये किताब जो है ना, ये लिखी किसने है सुनिए, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये किताब लिखने वाले दुआ के आदाब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अव्वल व आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आलो असहाब पर दुरूद भेजे कि दुरूद अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल है और परवरदगारे करीम इससे बरतर के अव्वल व आखिर को कबूल फरमाए और वस्त यानी दरमियान को रद्द कर दे। यानी अल्लाह पाक रहीम व करीम है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा, बीच में दुआ मांगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अल्लाह पाक अव्वल आखिर को कबूल कर ले और बीच की दुआ को छोड़ दे। अल्लाह पाक रहीम व करीम है, अव्वल को भी कबूल करेगा, दुरूद पाक को भी कबूल करेगा, आखिर को भी कबूल करेगा और दोनों की बरकत से इंशाअल्लाह दुआ भी कबूल फरमा देगा। और सुनिए, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान रोकी जाती है जब तक तू अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे बुलंद नहीं हो पाती। इसके हाशिए में मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, बल्कि बहकी व अबू शेख सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रावी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दुरूद ना भेजा जाए। तो FGN चैनल के नाजरीन, ए अजीज लिखते हैं, ए अजीज दुआ तायर है और दुरूद शाह पर। तायर बे पर क्या उड़ सकता है? जिसके बगैर कोई परिंदा परवाज नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, उसको शाह पर कहा जाता है। यानी दुआ एक परिंदा है और दुरूद पाक उसके शाह पर की मानिंद है, उसके मैन पर की मानिंद है। लिहाजा ऐसा परिंदा जिसका शाह पर ही ना हो वो क्या उड़ेगा? ऐसे ही वो दुआ जो दुरूद पाक से खाली हो क्यों कर मकबूल हो सकती है। लिहाजा हमें भी अपनी दुआ की इब्तिदा व इंतहा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी दुआएं बारगाह इलाही में मकबूल होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल है। आप देखते भी होंगे कि मस्जिद में जब भी इमाम साहब दुआ मांगते हैं ना, पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर आखिर में भी इख्तितामी आयत दुरूद वाली पढ़ते हैं, सब मिलकर पढ़ते हैं। तो पहले भी दुरूद पाक और बाद में भी दुरूद पाक। इसी वजह से है कि दुरूद पाक तो कबूल ही कबूल है। दुरूद पाक वो अमल है कि बंदा इखलास के साथ पढ़े, कबूल ही कबूल है। तो दुरूद पाक की बरकत से दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। और सुनिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर पर हाजिरी देकर दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। चुनांचे हजरत सैयदना इब्न वहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत है कि हजरत सैयदना काब रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मुमिनीन, हम सबकी प्यारी प्यारी अम्मी जान हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। कौन? हजरत काब रदी अल्लाह ताला। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। ये आज जो मिलाद मनाई जा रही है,
جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام بھی مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے، آپ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، میلاد مناتے رہتے تھے. الحمدللہ ہم عاشقان اہل بیت، عاشق صحابہ و اہل بیت الحمدللہ آج بھی میلاد مناتے ہیں. تو یہ میلاد منانا، اب میلاد منانے میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد منانے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کریمہ پر بیان ہوتا ہے، آپ کی سیرت پر بیان ہوتا ہے، آپ کی مبارک صورت پر بیان ہوتا ہے، آپ کے صبر پر بیان ہوتا ہے، آپ کے شکر پر بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات پر بیان ہوتا ہے. الحمدللہ یوں ذکر خیر کر کے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہو. تو جہاں پر سارے نیکوں کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، جس گھر میں ہو، جس دکان میں ہو، جس مکان میں ہو، جس جگہ پر ہو، وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنی رحمتیں ماشاءاللہ نازل ہوگی. تو ہم عاشقان رسول اسی لیے تو میلاد مناتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو. اس رحمتوں کی طفیل، رحمتوں کی برکت سے گناہ معاف ہو، گناہوں کی گندگی ہم سے دور ہو، گناہوں کی گندی عادتیں چھوٹ جائے اور ہم نیک بن کر، نمازی بن کر، سنتوں کے پابند بن کر، اللہ پاک کے پسندیدہ بندے بن کر ہم اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے. آپ کو بھی مشورہ دوں گا، میلاد کا مہینہ جاری ہے، آپ کے گھر پر بھی محفل میلاد ہونی چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہونا چاہیے. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا چرچا بھی ہونا چاہیے، اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اے اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جن کے صدقے ہماری دنیا بھی سنور گئی، ہماری آخرت بھی سنور گئی، انشاءاللہ سنور ہی جائے گی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ صحابہ کرام بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چل جاتے ہیں. اور ان کی مثل دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہنچائیں گے. اس روایت کے تحت، کیا پیاری روایت ہے، اس روایت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں خیال رہے کہ ہمیشہ سارے ہی فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے. یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں. جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا. ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ پاک کے معصوم فرشتے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، صبح کو چلے جاتے ہیں. جو ایک مرتبہ آ چکا اب اسے دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوگی. ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم چاہے جتنی بار حاضری دینا چاہیں بلکہ وہیں پر پڑے رہے، مدینے میں ہی رہے. یہ ہمیں کتنا ترغیب دلائی جا رہی ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا پیارے انداز میں اس بات کو، اس حدیث پاک کو یوں کہہ لیجئے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ
8 पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, तड़पा करे बदल के फिर आना कहां नसीब, बेहुक्म कब मजाल परंदे को पर की है, ए वाए बेकसी तमन्ना के अब उम्मीद, दिन को न शाम की है न शब को सहर की है, ये बदलिया न हो तो करोड़ों की आस जाए, और बारगाह मरहमते आम तर की है, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। यानी फरिश्तों को तो एक ही बार मौका मिलता है, एक बार आए अब दोबारा नहीं आ सकते, और आसी हम जैसे गुनहगार आए बार बार आए, और जब भी आए बरकतें पाए और शफाअत का मुजदा हासिल करे, क्योंकि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दरबार में हाजिरी देता है उसकी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। और आशिक जो होता है ना, आशिक, उसको तो अब यही धुन होनी चाहिए, कब आका की बारगाह में हाजिरी होगी। आए मिलकर शेर पढ़ते हैं, आखिरी उम्र है क्या रो न के दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आशिक रसूल जो होता है ना, उसकी तो ये धुन होती, क्या पेरिस देखूं, क्या यूके देखूं, क्या अमेरिका देखूं, क्या दूसरे मुल्कों को देखूं, क्या नजारे देखूं। देखना है मदीना, देखना है, बस मदीना देखना है, आका के दरबार में हाजिरी देनी है, देखने की सारी बरकतें। कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर कोई जगह, बल्कि ऐसी जगह तो जन्नत में भी नहीं है। आका का मदीना ये जमीन पर मौजूद है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पर जलवा अफरोज है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी मदीने की मोहब्बत को बढ़ाएं, मदीने की हाजिरी हो, मदीने की कहते ना सरकार के दरबार में हमारी हाजिरी हो जाए, ये तड़प बढ़ाते रहनी चाहिए। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी खुश नसीब है, हाँ बाज है कि वो मतलब जैसे उम्मीद इतनी रखते ही नहीं है, कोशिश भी नहीं करते तो वो रह जाते हैं। बाज ऐसे होते हैं कि एक शेर भी पढ़ा जाता है उनके बारे में कि कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो वो बार बार जा रहे होते हैं। बाज पैसे वाले करोड़पति अरबपति ऐसे हैं जो सालों हो गए मदीने नहीं जा सकते हैं। हज अभी तक बाजों ने नहीं किया, जिन पर हज फर्ज हो चुका ऐसे भी बदनसीब है कि जिन पर हज फर्ज हुए कई साल हो गए हज नहीं कर सकते, कारोबार में बिजी है, इस काम में बिजी, उस काम में बिजी। पहले थोड़ा मकान बन जाए, बंगला बन जाए, लोन पूरी हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, उसी में लगे रहते। जनाब हज फर्ज हो चुका है तो पहले हज कीजिए, कहीं अल्लाह करे ऐसा ना हो जाए। तो जिन पर हज फर्ज है वो जल्दी जल्दी हज करे, मदीने की हाजिरी दे, और जिन पर हज फर्ज था अदा कर चुके वैसे ही मदीने की बार बार हाजिरी दिया करे, आका की बारगाह में हाजिरी देते रहे और आका की बारगाह में अर्ज करे। यकीनन मदीने की हाजिरी हज या उमरा बंदा माल से नहीं सरकार के बुलावे से करता है। जिसे सरकार बुलाते हैं, जिस पर करम हो जाता है वो मदीने हाजिर हो जाता है। तो हमारी भी उम्मीद तड़प ये लगी रहनी चाहिए। आका की विलादत का महीना है, दुआ की कबूलियत का वक्त भी माशाल्लाह जारी व सारी, और मजीद दुआ की कबूलियत का वक्त जो आने वाला है, सुबह सादिक का वक्त आने वाला है, उस वक्त भी ये दुआ मांग लेना कि मदीने में अल्लाह हमें बार बार हाजिरी की सआदत नसीब करे, मदीने में ईमान व आफियत वाली जिंदगी मिल जाए और मदीने में ईमान व आफियत वाली मौत मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए। इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तो माशाअल्लाह फरिश्तों को एक बार हाजिरी का मौका, हमें बार बार हाजिरी की सआदत मिल सकती है। हासिल कीजिए और बरकत हासिल कीजिए। इसी तरह आगे है, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिन हो या रात हमें अपने मोहसिन व गम गुसार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के फूल निछावर करते रहना चाहिए। इसमें हरगिज कोताही नहीं करनी चाहिए। यूं भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बेशुमार एहसानात है,
بطن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دنیا آب و گن میں جلوہ افروز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، ربی حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے فرما۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ہم غلاموں کو یاد فرمایا۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی گریہ و زاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جبریل علیہ السلام نے مجھے سوتے میں خبر دی کہ میرا رب قیامت کے دن میری ساری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے گا۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانگی کے وقت امت کے عاصیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے۔ دیدار جمال خدا بندی عز و جل اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گنہگاران امت کو یاد فرمایا۔ عمر بھر وقتاً فوقتاً گنہگاران امت کے لیے غمگین رہے۔ جب قبر شریف میں اتارا، اے عاشقان رسول سنیے، جب قبر شریف میں اتارا کسے؟ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لبے جاں بخش کو جنبش تھی۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی میری امت فرماتے تھے۔ قیامت میں بھی انہی کے دامن میں پناہ ملے گی۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یعنی آج مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ سنو گے۔ اور اس غمخوار امت کے لب پر یا ربی امتی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے کا شور ہوگا۔ لہذا محبت اور عقیدت بلکہ مروت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی جیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے اپنے رب کے حضور التجائے اور دعائیں کرتے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں؟ بس اتنا ہی کرے کہ ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کیا کرے، جیسے فقراء سخی داتا کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، یقیناً شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو خوش نصیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو وظیفہ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، زندگی بھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا درس دیتے ہیں اور لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، جب وہ اہل درود اور اہل محبت اس دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ایک جھلک
ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، تقریباً عاشقان رسول نے ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ کون؟ درود شریف کی بہت ہی جامع کتاب بنام دلائل الخیرات لکھنے والے مصنف آپ نے لکھی، جو بہت ہی مشہور اور اہل محبت میں کافی مقبول ہے۔ چنانچہ صاحب مطالع المسرات لکھتے ہیں، یہی وہ حضرت شیخ جزولی ہے جن کے متعلق یہ بات پایۂ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی قبر انور سے کستوری یعنی مشک کی خوشبو مہکتی تھی، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصال کے 77 سال کے بعد 77 ایئرز کے بعد آپ کے جسد مبارک کو، آپ کے جسم مبارک کو مقام سوس سے مراکش میں منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا، تو آپ کا کفن مبارک بھی بوسیدہ نہ ہوا تھا، آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ وصال سے پہلے آپ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی خط بنوا کر لیٹے ہیں، بلکہ کسی نے امتحاناً چیک کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا، جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی جیسے زندوں کو ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ یعنی لال ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کے جسم میں خون روا ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے، اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہے۔ اسی لیے تو شعر پڑھتے نا، جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو واقعی 77 سال کے بعد، یعنی جیسے خط بنایا تھا انہوں نے انتقال سے پہلے، لگا جیسے ابھی خط بنا کر لیٹے ہیں، اور چیک کرنے کے لیے جو انگلی دبائی تو جیسے خون آ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، واقعی وہ کیفیت محسوس ہو رہی تھی، یعنی 77 سال کے بعد جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ واقعی عاشقان رسول کے تو یہ انداز اور یہ برکتیں ماشاءاللہ ان کو نصیب ہوتی ہیں، تو یہ درود پاک پڑھنے کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم سب بھی نیت کر لیں۔ واقعی ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری دنیا کے معاملات بھی آسان ہو جائیں اور قبر میں بھی آسانی ہو، قبر میں بھی خیر کا معاملہ ہو، ہمارا بھی کفن سلامت رہے، ہمارا بھی جسم سلامت رہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، ہماری دعائیں دنیا میں قبول ہو جائے، دنیا میں بھی برکتیں مل جائے، آخرت میں بھی برکتیں مل جائے۔ اس کے لیے اے عاشقان رسول FGN چینل کے ناظرین مشورہ دوں گا، درود پاک کی عادت بنائیں۔ دوا ہر درد کی یہ درود پاک ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ نیت کر لے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مسجد میں بھی اگر اسلامی بھائی جہاں جہاں ترکیب بن سکتی ہے نا، روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد 12 دن تک بیانات کا بھی سلسلہ ہو، اور بیانات کے ساتھ ساتھ درود پاک کا بھی سلسلہ ہو جائے، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اس طرح کی بھی کوشش کریں گے تو خود بھی درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کئی اور اسلامی بھائی بھی درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کو بھی برکت ملے گی، ہمیں بھی انشاءاللہ برکت ملے گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال بھی رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے بھی رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد۔